اور مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ اور اسی طرح ان کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اسی طرح وہ داستان بھی نامکمل اور ادھوری ہوگی۔ تحریک ہندوستان کی تحریک آزادی کو بڑھاوا دیا، ان کی قابلیت کا، ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کلکتہ سے ایک انگریزی اخبار کامریڈ کے نام سے جاری کیا، جو ہفتے میں ایک مرتبہ شائع ہوتا تھا، اور سال بھر ہی کے اندر وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ شہر کے سرآوردہ لوگ اس کے خریداروں میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی آزادی کا تذکرہ ہو اور مجاہدین آزادی کی داستانیں سنی اور سنائی جائیں، اور مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ اور اسی طرح ان کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اسی طرح وہ داستان بھی نامکمل اور ادھوری ہوگی۔ مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ مولانا محمد علی جوہر کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یا جنہوں نے مدرسے کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لیا، ان کو تاریخ کا صحیح علم ہو سکے اور وہ غلط بیانی سے پرہیز کر سکے۔ مولانا محمد علی جوہر کے دل میں، ان کے قلب میں ہندوستان کی کس قدر محبت تھی، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کس قدر جد و جہد کی ہے، اس کا اندازہ آپ انگلینڈ کے دوران گول میز کانفرنس میں کی جانے والی اس تقریر سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے برٹش شاسکوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تقریر اس وقت تھی جب لوگ انگریزوں کے نام سے بھی کانپتے تھے، جب لوگ انگریزوں سے معافی مانگ رہے تھے یا ان کو معافی نامے لکھ رہے تھے۔ ایسے خوف کے وقت میں مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں انگریزوں کے سامنے، ان کے بڑے بڑے افسروں کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا تھا کہ ہمیں تمہارے صلاح و مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہے کہ تم ہمارے لیے کیا قانون تیار کرتے ہو، ہمیں تو انسانوں کی ضرورت ہے، اور کاش پورے انگلینڈ کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہوتا جو انسان کہلائے جانے کا لائق ہوتا۔ میں آج جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، وہ مقصد یہی ہے کہ میں جب اپنے ملک ہندوستان واپس جاؤں تو میرے ہاتھوں میں آزادی کا منشور ہو۔ میں اس غیر ملک میں جسے آزادی کا شرف حاصل ہے مرنا پسند کروں گا، لیکن ایک غلام ملک میں جانا مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو 2 گز زمین مجھے اسی ملک میں دینی پڑے گی میری قبر کے واسطے سے۔ یہ وہ تقریر تھی مولانا محمد علی جوہر کی جو انہوں نے گول میز کانفرنس کے اندر انگلینڈ کے سفر کے دوران کی تھی، اور جو تاریخ کے سنہرے اوراق میں درج ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے نہ صرف اپنی زبان سے اس ملک کی خدمت کی، بلکہ اپنے قلم سے بھی تحریک ہندوستان کی تحریک آزادی کو بڑھاوا دیا۔ ان کی قابلیت کا، ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کلکتہ سے ایک انگریزی اخبار کامریڈ کے نام سے جاری کیا، جو ہفتے میں ایک مرتبہ شائع ہوتا تھا، اور سال بھر ہی کے اندر وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ شہر کے سرآوردہ لوگ اس کے خریداروں میں شامل تھے، حتیٰ کہ لیڈی ہارڈنگ اور لارڈ ہارڈنگ جیسے لوگ بھی اس کے خریداروں میں شامل تھے۔ اور مولانا محمد علی جوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اسلوب بیان عطا فرمایا تھا، ان کا طرز تکلم اتنا شائستہ اور پاکیزہ تھا، وہ اہل زبان کی طرح انگریزی بولتے اور لکھتے تھے، اور بڑے بڑے انگریز بھی ان کی قابلیت کے دلدادہ تھے اور قائل تھے۔ جب کامریڈ کلکتہ سے دہلی آیا تو انہوں نے حکیم اجمل خان کے مشورے سے ایک اور اخبار اردو روزنامہ ہمدرد کے نام سے جاری کیا۔ وہ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاری ہوتا رہا، لیکن مولانا محمد علی جوہر کو چونکہ نظر بند کر دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ہمدرد کی جو اشاعت ہے وہ ملتوی کرنی پڑی، اور کامریڈ بھی اس تاریخی مضمون کی وجہ سے ضبط ہو گیا جو ہندوستان کی تاریخی صحافت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کامریڈ جو ضبط ہوا تھا، مولانا محمد علی جوہر نے ایک لندن ٹائمز کے جو اخبار ہے اس کا ایک مضمون شائع ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران، کہ اس مضمون کے اندر لندن ٹائمز نے ترکوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ برطانیہ کا ساتھ دیں۔ تو اس مضمون کے جواب میں مولانا محمد علی جوہر نے 22 کالموں پر مشتمل ایک ایسا مضمون تیار کیا تھا جس نے لندن ٹائمز کے مضمون کے پرخچے اڑا دیے تھے۔
اور وہ مضمون مولانا محمد علی جوہر نے اپنی علالت اور اسی طرح اپنی بیگم صاحبہ کی علالت کے باوجود 40 گھنٹوں کی مسلسل نشست میں لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ حکومت کو کب گوارا ہوتا کہ ایسا مضمون کا لکھنے والا چین سے بیٹھے، لہذا کامریڈ کی ضمانت ضبط کر لی گئی اور اسی طرح سے ہمدرد کی ضمانت بھی ضبط کر لی گئی۔ یہ تھے مولانا محمد علی جوہر۔ اور مولانا محمد علی جوہر ظاہر ہے کہ ایک فرد واحد کا نام نہیں تھے، بلکہ ایک مشن، ایک تحریک کا نام تھے۔ وہ اپنے آپ میں ایک انقلابی شخصیت تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو مولانا محمد علی جوہر کے تعلق سے غلط بیانیے سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور تاریخ کو پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ غلط بیانیے سے پرہیز کر سکیں۔ اور یہ تو ایک صرف مولانا محمد علی جوہر کی داستان ہے، اور یہ ان کی داستان کی ایک جھلک ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ان کی سوانح حیات کے سلسلے میں ایک تفصیلی گفتگو، ایک تفصیلی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجاہدین آزادی ہیں بالخصوص مولانا محمد علی جوہر یا اسی طرح اور جو ان کے رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شایان شان بندہ نصیب فرمائے۔